اقرأ بسم ربك الذي خلق. اللہم صلی علی محمد وعلی آلہ وبارک وسلم تسلیما۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سورہ الطارق میں گئے کچھ قواعد کو اور مشکل الفاظ کو جنہیں پڑھنے میں اکثر لوگوں کو دشواری ہوتی ہے ہم سیکھیں گے۔ جس طرح سے آیت نمبر 1 میں آپ دیکھ رہے ہیں کہ واو کے اوپر زبر ہے، اس کے بعد الف اور لام خالی ہے، یعنی ان کے اوپر کوئی زبر زیر پیش نہیں ہے، اور اس کے بعد تجدید والا حروف ہے۔ تو اسے پڑھنے کا صحیح طریقہ کیا ہے آج ہم دیکھیں گے کہ الف اور لام کے اوپر کیا لگا کر اسے کس طرح سے پڑھنا ہے، اور قوف کو وقف میں جب زیر آ رہا ہو تو قوف کو کس طرح سے وقف کریں گے۔ اس کے بعد اگلی آیت ہے آیت نمبر 3۔ اس میں آپ دیکھ رہے ہیں کہ الف اور لام خالی ہے جبکہ نون پر تشدید اور زبر موجود ہے۔ تو اسے پڑھنے کا صحیح طریقہ کیا ہے، الف کے اوپر ہم کون سی حرکت لگا کر اسے پڑھیں گے، آج ہم سیکھیں گے۔ با کو وقف میں کس طرح سے ساکن کریں گے۔ اس کے علاوہ آیت نمبر 5 میں 2 جگہ پر غنہ موجود ہے، تو اسے غنہ کرنے کا صحیح طریقہ کیا ہے، آج کی اس ویڈیو میں ہم یہ سارے قواعد سیکھیں گے۔ چلیے شروعات کرتے ہیں۔ آیت نمبر 1 وَالسَّمَاءِ وَالطَّارِقِ۔ اب آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہاں پر 2 جگہ پر خالی الف اور لام موجود ہے، یعنی واو کے بعد اور یہاں پر بھی واو کے بعد الف اور لام موجود ہے۔ تو اسے پڑھنے کا صحیح طریقہ کیا ہے، جب بھی آپ اس طرح سے خالی الف اور لام دیکھیں گے اور اس کے بعد تشدید والا حروف دیکھیں گے تو ہم اس سے پہلے والے حرکت والے حروف کے ساتھ اسے ملا کر پڑھیں گے اور 2 خالی حروف کو بیچ میں سے ہٹا دیں گے، ساکن کر دیں گے۔ کس طرح سے، واو سین زبر وس، سین زبر سا، وسا میم علامت زبر ما، والسماء والسماء۔ تو یہ پوری آیت کس طرح سے بن جائے گی، والسماء والطارق۔ اب یہاں پر قوف آ رہا ہے، قوف حروف قلقلہ میں سے ہے۔ قلقلہ میں آپ کو اپنی پچھلی ویڈیوز میں کئی مرتبہ سکھا چکی ہوں۔ یہ قلقلہ کا مطلب ہے آواز کا پلٹ کر آنا، تو وہ کس طرح سے ہم یہاں پر وقف کریں گے، والطارق والطارق۔ زیر کی حرکت ہمیشہ وقف میں ساکن ہو جاتی ہے، یعنی روک دیتے ہیں، یعنی اسے روک کر پڑھتے ہیں، والطارق والسماء والطارق۔ یہ ہے اس آیت کے پڑھنے کا صحیح طریقہ۔ اب ایسے ہی آیت نمبر 3 میں دیکھتے ہیں۔ آیت نمبر 3 میں آیت کے شروع میں ہی الف اور لام خالی ہے، یعنی ان کے اوپر کوئی حرکت موجود نہیں ہے۔ تو یہاں پر اکثر لوگ کنفیوز جاتے ہیں کہ الف پر کون سی حرکت لگا کر اسے ہم صحیح طریقے سے پڑھیں گے۔ تو آپ نے ایک بات ہمیشہ یاد رکھنی ہے کہ آپ جب بھی آیت کے شروع میں اس طرح سے الف اور لام کو خالی دیکھیں گے، یعنی اس کے اوپر کوئی زبر زیر پیش والی حرکت نہیں ہوگی، اور اس سے اگلا حروف اگر تجدید والا دیکھتے ہیں یا حرکت والا دیکھتے ہیں تو خالی الف کے بعد اگر لام آتا ہے تو ہم اس الف پر زبر لگا کر پڑھیں گے۔ یعنی آپ نے دیکھا یہاں پر الف کے بعد لام آ رہا ہے، لام ہے جس کے اوپر کوئی حرکت موجود نہیں ہے، تو ہم اس کے اوپر زبر لگا کر پڑھیں گے۔ یعنی کس طرح سے، حمزہ نون زبر ان، حمزہ نون زبر ان، لام کو بیچ میں سے حذف کر دیں گے، حمزہ کو ڈائریکٹ ہم نون سے یعنی حرکت والے حروف سے ملائیں گے۔ تو یہی اس کے پڑھنے کا طریقہ ہے کہ جب بھی آپ الف اور لام کو ایک ساتھ اس طرح سے خالی دیکھیں گے تو الف پر ہم زبر لگا کر پڑھیں گے۔ اس کے علاوہ اگر لام کے علاوہ الف ساکن کے بعد، الف خالی کے بعد اگر لام کے علاوہ کوئی بھی حروف ہوگا تو میں آگے آپ کو اس کا بھی قاعدہ بتاؤں گی کہ اس کے پڑھنے کا طریقہ کیا ہے۔ تو اسے کس طرح سے پڑھیں گے، حمزہ نون زبر ان، نون جیم زبر نج ان، نج میم سا پیش مس، تا الف زبر سا، مس سا، قاف زیر قی با پیش بو، ساقبو۔ وقت میں پیش بھی ہمیشہ ساکن ہو جاتا ہے، یعنی اسے روک دیتے ہیں، ساقب بن جائے گا، ساقب۔ بابی حروف قلقلہ میں سے، تو یہاں پہ بھی آپ قلقلہ کریں گے، ان، وہ کس طرح سے پڑھیں گے، ان نجم الثاقب، النجم الثاقب۔ اب ایسے ہی اگلی آیت دیکھتے ہیں، آیت نمبر 5 فَلْيَنظُرِ الْإِنسَانُ مِمَّا خُلِقَ۔ آپ دیکھ رہے ہیں یہاں پر نون ساکن آ رہا ہے، تو جب بھی نون ساکن آتا ہے تو اس سے اگلا حروف دیکھتے ہیں، اگر حروف ہلکی میں سے نہیں ہوتا تو ہم وہاں پر غنہ کر کے پڑھتے ہیں۔ غنہ مطلب ناک میں آواز چھپانا، وہ کس طرح سے، فَلْيَنظُرِ الْإِنسَانُ۔ اب یہاں پر بھی آپ نے دیکھا نون ساکن ہے، نون ساکن کے بعد سین آ رہا ہے، حروف ہلکی میں سے کوئی حروف موجود نہیں ہے۔ حروف ہلکی حمزہ، ہا، عین، ہا، غین، قا، یہ 6 حروف ہیں، جب بھی نون ساکن کے بعد اگر آئیں گے تو وہاں پر ہم غنہ نہیں کریں گے۔ اس کے علاوہ جو بھی حروف نون ساکن کے بعد آئیں گے تو پھر ہم وہاں پر غنہ کر کے پڑھیں گے۔ تو یہاں پر کیونکہ نون ساکن کے بعد یہاں ضا آ رہا ہے اور یہاں پر نون ساکن کے بعد سین آ رہا ہے، تو یہاں پر ہم دونوں جگہ پر غنہ کریں گے۔ پھر آگے میم مشدد ہے، میم مشدد پر بھی ہمیشہ غنہ کیا جاتا ہے، مما، مما۔ آگے قوف حروف قلقلہ میں سے ہے۔ وقف کے بھی قواعد میں آپ کو ساتھ ساتھ بتا رہی ہوں کہ جب بھی زبر زیر یا پیش وقف میں آئے گا تو وہ تینوں ساکن ہو جاتے ہیں، وہ تو تینوں حرکات وقف میں ساکن ہو جاتے ہیں۔ تو اسی طرح سے یہاں پر بھی خلق بن جائے گا، خلق۔ اب اس آیت کو پورا پڑھتے ہیں، فَلْيَنظُرِ الْإِنسَانُ مِمَّا
मिम्मा खुलिक़ फलयंजुरिल इंसानु मिम्मा खुलिक़। उम्मीद करती हूँ यहाँ तक आपको तमाम कवायद अच्छे से समझ आ गए होंगे। अब यहाँ पर आप देखिए एक कायदा आपको नज़र आ रहा होगा कि अलिफ और लाम खाली है। यहाँ पर भी अक्सर लोग कन्फ्यूज हो जाते हैं कि इसके पढ़ने का सही तरीका क्या है। तो यहाँ पर वत्तराइब जहाँ हम देख रहे हैं तो तजदीद वाले हरूफ से हम हरकत वाले हरूफ को मिला देंगे और अलिफ और लाम को बीच में से हटा देंगे। वाव ता ज़बर वत्ता ज़बर ता वत्तरा अलिफ मद ज़बर वत्तरा हमज़ा ज़ेर ई बा ज़ेर बी वत्तराइबी वक्त में वत्तराइब। कुरान पाक को तजवीज़ से पढ़ना बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है। अगर आप थोड़ी सी तवज्जो देते हैं तो आप इंशाल्लाह बहुत अच्छे तरीके से कुरान पाक को मुकम्मल कवायद और बेहतर और अहसन तरीके से पढ़ना सीख जाएंगे। आज तक के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।